ایران جنگ کو ابھی 11-12 دن گزر چکے ہیں۔ اس کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ تھوڑی بہت بریفنگ ضروری سمجھ رہا تھا۔ اس میں ایک خبر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جی انڈین شپ کے اوپر ایران کی آئی آر جی سی نے اٹیک کیا ہے اور اس کو ہلاک کیا ہے۔ حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ آج 3 شپس کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک یو کے کی تھی، ایک جاپان کی تھی اور ایک تھائی لینڈ کی تھی۔ اس تھائی لینڈ کی شپ کے اندر انڈین کنٹینرز موجود تھے جس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور وہ انڈیا کا لیبل لگا کے سوشل میڈیا پہ کافی اس کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج سعودی عرب میں بھی اٹیک ہوئے ہیں، عراق میں بھی اٹیک ہوئے ہیں جو ایران کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور کویت کے اندر بھی ہوئے ہیں، دبئی ایئرپورٹ پر بھی ہوئے ہیں جس میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی ہلاکت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی اٹیکس ہوئے ہیں۔ جہاں تک بات رہی اسٹریٹ آف ہارمز کی، تو ٹرمپ کل کہہ چکے تھے کہ جی وہاں پہ ہم نے وہ ساری چیزیں ختم کر دی ہیں، لیکن وہ حقیقت سے متلافی تھی، ٹھیک ہے۔ جتنی وہ مائنز بچھانے والی جو باتیں تھیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ آج بھی ایران کی آئی آر جی سی نے اٹیکس کیے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے 3 شپس کو نقصان پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان شپس نے کنفرم کیا ہے، جس میں ایک یو کے کی، ایک تھائی لینڈ کی شپ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جاپان کی شپ ہے جو دبئی سے 95 نوٹیکل مائلز دور کھڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس سے جو کلو تھا اس کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جانب اسرائیل کے اوپر حائفہ اور تل ابیب کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے ہیں جو اسرائیل نے رپورٹ کیے ہیں، کیونکہ وہاں رپورٹنگ بہت سخت کر دی گئی ہے۔ وہاں پہ کسی کو ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اس قانون بھی کافی سخت کر دیا گیا ہے کہ جس نے کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی یا شیئر کی اس کو 5 سال کی سزا دی جائے گی، جو یہ پہلے سزا 1 سال کی تھی۔ اس کے علاوہ چند ایک تصاویر جو سامنے نکل کے آئی ہیں اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی ایرانی میزائلز نے کافی حد تک ڈیمیج کیا ہے اس کے اندر جا کے۔ کل جو ایران کے تہران میں اٹیکس ہوئے تھے جس کی وجہ سے پورے شہر میں آئل پھیل جانے کی خبریں بھی ہم نے سنی تھی، دیکھی تھی، اس میں بھی کافی حد تک صداقت تھی، لیکن ابھی اس حملے کی وجہ سے جو آئل کی مارکیٹ ہے وہ کافی حد تک کریش ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی آئل جو ہے نا $120 پہ جو ہے وہ پر بیرل چلا گیا ہے۔ پہلے یہ $187 پہ تھا جو، لیکن اب یہ اس سے بھی زیادہ جانے کے امکانات بڑھ چکے ہیں، چونکہ سعودیہ اور دبئی کے پاس الٹرنیٹیو روٹس ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ جو آئل کنزمپشن ہو رہی ہے یا پروڈکشن ہو رہی ہے آئل کی، وہ آگے آئل کو ٹرانسفر کیا جا سکے یا شپس کے تھرو وہ ٹرانسفر کیا جا سکے جو انہوں نے پائپ لائنز بنائی ہوئی ہیں۔ وہ ایک چھوٹی پائپ لائنز ہے جس سے ایک دن کا 50% ہی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ سعودی عرب جو پہلے ایک دن میں آئل نکالتا تھا زمین سے اور پروسیس کر کے اگر ڈلیور کرتا تھا، اس کا صرف 50% ہی وہاں سے جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عرب ممالک ہیں ان کے پاس اتنی سٹوریج بھی نہیں ہے، صرف 25 دن کی سٹوریج ہے کہ 25 دن کا آئل سٹور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی جو بڑی بڑی آئل کمپنیز ہیں، کل بحرین کی کمپنی نے کہہ دیا کہ ہم مزید آپریشنز نہیں جاری رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ارامکو کے چیف نے بھی کل کہا کہ نہیں، یہ خطے کے لیے کافی صورتحال خطرناک پڑ گئی ہے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے لیے مسائل مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج بھی سعودی عرب کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور سعودی عرب نے اس کو دعویٰ تو یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے، جو پرنس سلطان ایئر بیس کی طرف جو لانچ کیا گیا تھا ایران کی جانب سے، لیکن ایران کے جو سرکاری ٹی وی ہے اس کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ نہیں، یہ سکسیسفل تھا۔ اب جو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ بھی ہے، ٹھیک ہے،
لیکن ڈیفینس فورن منسٹر سینٹ میں آگے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کا آپس میں جو نیگوسیشنز ہیں وہ کروائی ہوئی ہے، لیکن ایران جو ہے وہ اس پہ اٹیک نہیں کرے گا سعودی عرب کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں۔ تو مزید گزرتے دن جو ہے پاکستان کے لیے مزید مشکلات بڑھا رہے ہیں، بڑھیں گی مشکلات۔ اگر پاکستان اس سخت ترین مشکل حالات میں اپنے آپ کو بیلنس کر گیا تو پاکستان کے لیے بہت بڑی جیت ہوگی، وگرنہ پاکستان کے لیے یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ ایک تو ملکی سطح پہ تو ہے ہی ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں آئل کی، لیکن انٹرنیشنلی بھی ہمارا جو ریلیشن ہے وہ آپس میں ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ وہ کافی خراب ہوگا۔ ہم نہیں چاہ رہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ نہیں چاہ رہی کہ ایران سوری کہ سعودی عرب کے اوپر یا ایران کے اوپر ہم کو اس طرح کا اٹیک کریں۔ بے شک وہ فارملی ہو، بتا کے کر دیا جائے، لیکن اس کا ڈینٹ بہت پڑے گا، بہت ڈینٹ پڑے گا، ہمارے تعلقات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کی اگر بات کریں تو اسرائیل تو چاہتا ہے کہ یہ سارا خطہ جو ہے نا انوالو ہو اس چیز میں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو بیٹل فیلڈ مل سکے، ٹھیک ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسی چیزیں ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دو تین چیزیں تھیں جو امریکہ کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کے بحری بیڑے جو ہے نا وہ جائیں گے ساتھ ساتھ۔ اس کی جو ٹرمپ نے خود آ کے آج تردید کر دی ہے کہ جی وہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ضرور انہوں نے کل کہا تھا کہ ہم نے ادھر مائنز بچھانے والی کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایگزسٹنگ فورس کام کر رہی ہے IRGC کی شیپ میں، ٹھیک ہے۔ اب لیٹس سی کہ واٹ ہیپن نیکسٹ، ٹھیک ہے۔ اس وقت اتنی دیر کے لیے ہمیں جو ہے نا ویٹ کرنا پڑے گا۔ کائنڈلی یہ جو خبریں ہیں من گھڑت ان پہ اعتماد مت کریں۔ اسٹے بلیسڈ، اسٹے سیف، تھینک یو۔